جی قرآن مجید کے اندر اور احادیث کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے قول ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے ولی جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں۔ ولی صفت تو کسی کو بھی مان سکتے ہیں، مگر جنہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر، اس کے حبیب کی بارگاہ کے اندر باقی سرٹی مل جائے اسٹیپ کے ساتھ، جب بھی کوئی ولایت کے منزل میں قدم رکھتا ہے تو اس کے دل سے گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ہر چیزیں بہت ساری ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی پوری فائل ہوتی ہے، اس کی پوری روحانی فائل، اس کو فرشتے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ سرکار کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس لے جاؤ۔ سرکار پیران بھی دستگیر عبدالقادر جیلانی کو چیک کرتے ہیں کہ حسد نکل گیا، بغض نکل گیا، عبادت ہے تو اللہ کی خاطر ہے یا پھر دنیا کی خاطر ہے، نفسانی خواہشات ختم ہو گئی، لالچ ختم ہو گیا، یہ جتنی بھی بہت ساری ایسی اخلاق رذیلہ ہوتے ہیں، برے اخلاق ہوتے ہیں، یہ سب ختم ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ اسٹیمپ لگا کے بیچتے ہیں سرکار کی بات۔ پھر سرکار مدینہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے عبدالقادر نے سب چیک کر لیا، اس کے بعد پھر پکی مہر لگتی ہے، پھر ولایت کے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ یاد رکھو، نیک تو کوئی بھی بن سکتا ہے، ولی صفت بھی بن سکتا ہے، مگر جسے ولی کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہو جائے، وہ ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے۔ قرآن مجید اس کی الگ الگ جگہ پر الگ الگ نشانیاں بیان کر رہا ہے، مگر یہاں پر ایک قرآن کا کچھ میں نے جز بیان کیا۔ اللہ پاک یہاں پر فرماتا ہے کہ الطائبون، پہلی نشانی یہ ہوتی ہے اس کی، جس کے لیے بشارت ہے کہ اب تم کامل بن چکے ہو، اب تم نیک بن چکے ہو، اب تمہارا دل صاف ہو چکا ہے، اب جا کے تم جو بھی مخلوق ہے ان کی اصلاح کرو۔ اس سے پہلے ضروری ہے قبل میں کہ تم خود پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ۔ جب خود تم صاف نہیں رہو گے، پاک نہیں رہو گے اور کسی کی اصلاح کرو گے، لوگوں میں اثر نہیں پڑے گا۔ تو سنا ہے ایک عورت آئی تھی سرکاری عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں کہ دعا کرو کہ میرا بچہ ہے وہ گڑ کھاتا ہے چھوڑ دے، سنا ہوگا۔ آج تک بڑے بڑے کام، کوئی اگر مردہ مرا ہوا زندہ کرنا ہو، یا کشتی 11 یا 12 سال سے ڈوبی ہوئی ہو جس کی لاش سڑ چکی ہو، ہر کوئی ایسا نہیں ہو جس کی تقدیر میں لکھا ہو کہ چوری کرنے جائے، تجارت کرنے جائے گا تو مارا جائے گا۔ یہ سب کچھ کبھی بھی سرکار محسوبات نے دیری نہیں کی، جا ہو گیا انشاءاللہ۔ مگر اس میں صرف کہا کہ اماں ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد کہ دعا کرو کہ جو گڑ کھاتا ہے وہ میرا بیٹا چھوڑ دے۔ اس کے لیے کہا کہ ابھی کا لا، ابھی نہیں۔ سمجھ رہے ہو، بڑے بڑے جو تھے کام، موت کا فیصلہ ہو، کوئی تجارت پہ جا رہا ہو، کوئی جنگلوں میں پھنسا ہو، کیسا بھی بڑا مشکل سے مشکل کام ہو، جس کی بیڑا، جس کا مطلب کشتی ڈوب چکی ہو اور پوری اس کے اندر بہت سارے لوگ مر چکے ہو، اس کے لیے بھی دعا فوراً کر دی، وقت نہیں مانگا۔ اور اس کے لیے وقت مانگا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے وقت کیوں دیا؟ معمولی بات تھی، دعا کرتے تو بچہ گڑ چھوڑ دیتا۔ تو سرکار پیران کے دستگیر نے کہا کہ میں خود گڑ کھاتا ہوں تو دوسرے کے لیے کیسے دعا کروں؟ میں خود اس چیز کا عادی ہوں، سمجھ رہے ہو، میں خود کھا رہا ہوں، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو اگر مجھے جواب آ جائے عبدالقادر تو خود کھاتا ہے اور اوروں کے لیے دعا کرتا ہے چھوڑنے کے لیے۔ آپ نے گڑ چھوڑا اور کچھ دنوں کے بعد پھر عورت آئی، پھر دعا مانگی،
تو بات یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک میں تخلیق باخلاق اللہ، ان کے اخلاق جو ہوتے ہیں، ان کی عادتیں، ان کی صفات بالکل اللہ کی رنگ میں لگ جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک بھی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو وہ نہیں بولتے، ان کا کام، ان کی زبان، ان کا ہاتھ پاؤں سب اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں بولتے مگر ان کی زبان پہ اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ وہ بولتے ہیں، کام کرتے ہیں، چلتے ہیں، سب کچھ گویا کہ اللہ کی ذات ان میں نظر آتی ہے، کہ رب کی تجلیات ان کے اوپر نظر آتی ہے۔ جب بھی تم دیکھو کہ تمہیں کسی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لو اللہ والا ہے، سبحان اللہ۔ مگر دیکھنا ہو تو نظر ایسی ہو، ایسی بصارت ہو، دیکھنے کی ایسی قابلیت ہو تو، نہ بیچارے جاہل ایسے ہوتے ہیں، جاہل کے عالم بھی ایسے ہوتے ہیں، مگر آج کا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے والد صاحب کو پیر صاحب وہ کہتے تھے کہ میں کچھ تکلیف میں تھا، پیر صاحب احمد صاحب آپ لوگوں کے کافی سارے لوگوں کے مرشد ہیں، وہ کچھ تکلیف میں تھے، خود کہہ رہے تھے کہ مندرا میں بخاری شہر کا درگاہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی، ایک آیا روشن چہرے والا، ساتھ میں 2-3 چمچے تھے، اور پیر صاحب نے دیکھا، بڑے بڑے بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں، پیر صاحب نے دیکھا تو کوئی بڑی ہستی لگ رہی ہے، پیر صاحب پیچھے گئے، اس ٹائم پیر صاحب کو کچھ ٹینشن وغیرہ جو بھی تھا، پیچھے گئے، اوپر گئے، انہوں نے نظر بند کر دی، نظر بند کر کے ایسے سر کو جھکا دے، جیسے مراقبہ کہتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ حضرت میرا کام، رکو پاس میں جو چمچے بیٹھے تھے، ابھی حضرت مراقبے کے، ٹھیک ہے، تھوڑا انتظار کیا، انتظار کے بعد پھر کہا کہ یہ بخاری شاہ رحمۃ اللہ کی درگاہ ہے، 400 سال پہلے یہاں پر آئے تھے، یہ بڑی بات نہیں، کسی راستے میں۔ پھر اس نے اپنی تعریف شروع کر دی، مجھے تو وہاں سے دعوتیں آتی، لوگ میرے پیچھے دیوانوں اور مستانوں کی طرح گھومتے، مگر میں کسی کے پاس نہیں جاتا۔ پیر صاحب عالم تھے اور علم بھی دل کے اندر اترا ہوا تھا، السلام علیکم کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کہ ولی کی پہلی نشانی ہوتی ہے اگر خود کی تعریف کرے یا کروائے تو سمجھو اس میں 1% بھی ولایت کا عنصر ہے۔ وہ تو عالم تھے، پتہ چل گیا، پہلے تو وہ بھی دھوکے میں آ گئے، ولی صفت کوئی بھی بن سکتا ہے، مطلب ولایت میں جو ہوتی ہے صفات، اس میں اللہ پاک اسے کچھ عطا کرے، اور ولی کہتے ہیں دوست کو۔ ایک بات یاد رکھو کہ اگر میرا کوئی دوست ہوگا، یہ مولانا صاحب یا کوئی معزز آدمی کو اپنا دوست بنائے، کسی ایسے گہرے کو بنائے گا جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، بولنے کا طریقہ نہ ہو، ہر طرح سے برا ہو یا کچھ اس میں برائیاں ہو، تو اپنا دوست بنائے گا؟ نہیں بھائی، یہ لائق نہیں، خود تو ڈوبے گا، ہمیں بھی ڈبائے گا۔ جو عزت والا آدمی ہوگا، سرپنچ ہو جو عزت والا ہو، یا عالم جو عزت والا ہو، پیر ہو، تو وہ سوچے گا اپنا دوست بنانے سے پہلے کہ بھئی ہاں یہ پرفیکٹ ہے۔ ہم بھی پیر ہیں، سوچتے خلیفے کیسے ہونے چاہیے، غلام حسین بابا ہو یا پھر رام حسین بابا کا انتقال ہو گیا، بابا صاحب وہ بھی اپنی جو خلیفے ہوں گے سوچیں گے، تھوڑا بھی ٹیڑھا میڑھا ہوگا، کوئی نماز کی پابندی نہیں ہے، یا گھروں کے اندر ایسے گھس جاتے ہیں جو شرم نہیں کرتے ہیں، اس کو نکال دیں گے کسی بہانے سے، اپنی عزت دبا دے گا۔ دنیا کا ایک سید، ایک انسان، وہ بھی ایسے کو دوست نہیں بناتا کہ وہ جو 18,000 دنیا اور پورے جہان کا جو مالک ہے وہ کہتے کہ میرا دوست ہے، تو ایسے کو تھوڑا دوست بنائے گا، اسی کو بنائے گا جو اللہ جسے پسند کرتا ہے، جسے کہتا ہے کہ میں پسند کروں، میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کو کون سا پسند ہے؟ یہ پسند دولت والا پسند نہیں ہے، دولت کی ذرہ برابر بھی اگر قدر ہوتی ہے اللہ کے پاس، سمجھ رہے ہو، تو اپنے جو پیارے پیارے بندے انہیں اللہ عطا فرماتا، اپنے نبی کو عطا فرماتا۔ ایسے نہیں، ہمارے لیے تو تھوڑی بہت ضرورت ہے، ایسے نہیں، مگر ایک کسی نے کہا، اچھا کہا ہے، جیب یہاں پر ہوتی دل کی قریب، تو یہاں پر اگر دولت ہو، پیسے آدمی بیلنس رہتا ہے،
یا 4-5 ہزار پڑے رہتے ہیں تو لگتا دل کے قریب ہے، دل کے قریب ہے. اگر یہاں پر اگر ہو تو آدمی بیلنس رہتا ہے بھائی، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے. اگر نماز نہ پڑھے تو پریشانی کچھ نہیں ہوتی ہے. عبادت نہ ہو، ریاضت نہ ہو، گناہ کبیرہ صغیرہ سب کچھ ہوتے رہے، حالات خراب ہو، کسی کو پیسہ ہڑپنا، تو پریشانی نہیں ہوتی ہے. صرف آپ کی بات نہیں کرو، ہر جگہ ایسے پیروں میں بیٹھے ہیں، مولویوں میں بیٹھے ہیں، عوام میں بیٹھے ہیں، اگر یہاں پر کھینچا زیب کیا بولتے ہیں وہ خالی ہوتا ہے تو انسان پریشان رہتا ہے، یار خالی ہے. اپنی ضرورت کے حساب سے کوئی بیوی مانگ لے گی، بچے مانگے گی، یہاں پر ہوتا ہے تو بیلنس ہوتا ہے. اور کسی ایک سے میں نے سنا تھا کہ یہاں پر جس نے رکھا بڑا سوچ سمجھ کے دل کے قریب، دیکھو جیب یہیں پر ہوگا، یہاں پر نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ بھی کہا کہ یہاں تک ہو تو ٹھیک، مگر یہ پیسے اندر گھس گئے دل کے اندر تو انسان کے لیے وبال اور فتنہ بنتا ہے. ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جب کشتی جاتی ہے، کشتی تو کشتی کے اندر پانی اگر جائے تو کشتی کو ڈبا دیتا ہے. کشتی کے اندر اگر گھس گیا پانی کشتی ڈوب جاتی ہے. باہر پانی رہے گا تب تک اس کے لیے اچھا ہے، کیونکہ وہ کشتی تیرتی آگے نکل جائے. جس دن اس میں سوراخ ہوا، پانی اندر گھس گیا تو وہی پانی اس کو ڈبا کے مار دے گا. جب تک دولت ہے جیب میں رہے گی، باہر رہے گی، تب ٹھیک ہے. مگر جب دل کے اندر اتر گئی، اندر اترنا مطلب کیا ہے سمجھے نا، یہ کہ اسے پھر پتہ نہ چلے، لالچ اور حرص اتنا گھس جائے کہ حرام کیا حلال، کسی کا پیسہ ٹھوکنا، اس کو بولتے ہیں اندر اترنا. زیادہ پیسہ نہیں، سمجھ رہے، حضرت عثمان غنی کے پاس بھی تھا اور بزرگان دین ان کے پاس بھی تھا پیسہ. حسنین کریمین کے پاس کتنے روپے آتے تھے، آتے اور شام کو بانٹتے تھے. عائشہ صدیقہ سلام علیہا ان کے پاس اور صحابہ کرام اولیاء کرام بہت پیسے آتے تھے. سرکار غوث پاک کے پاس جب نذرانے وغیرہ لے کر آتے جو حلال کے ہوتے، ایسے چوبے پپے قیمتی آپ نے سنے ہوں گے، مگر انہوں نے کبھی اندر نہیں اتارا. اور یہی امت مسلمان کو ایک میسج ہے، اندر اتار دیا تو ختم ہے. آج ہماری حالت ہی کیوں خراب ہوگی، ہم زکاتیں دیتے نہیں. غریب مسکین یتیم لاچار جو ہوتے ہیں ہمارے لیے ضروری ہے ان کی امداد کرنا، ان کی مدد کرنا. پتہ ہے جو جنتی لوگ ہوں گے وہ جائیں گے، ہم دوزخ کو دیکھ کر آئے، دوزخ کو دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں سے وہ خطاب کریں گے، بات کریں گے، یار تم لوگ تو نیک تھے، پرہیزگار تھے، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، تم کو کس نے جہنمی کر دیا، کس شے نے؟ وہ کہیں گے کہ بات تو صحیح ہے، رائٹ ہے، مگر ہم اللہ کی خاطر غریب مسکین یتیم لاچار جو ہمارے اوپر ضروری تھا اس کو ہم طعام نہیں کھلاتے تھے، ان کی ہیلپ نہیں کرتے تھے. اسی عوض سے، اسی بدلے سے اللہ نے ہمیں جہنم میں داخل کیا. قرآن شریف کے اندر ہے اللہ پاک، اللہ کی خاطر اگر تم 1 روپیہ دو گے تو 7 گنا 70 گنا 700 گنا تک بھی اللہ پاک عطا فرما سکتا ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ نہیں اپنے لیے بھی رکھو، مگر ایک انسانیت بھی ہوتی ہے کہ اپنے جو آس پاس پڑوسی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرو. بات تھوڑی آگے بڑھ گئی، بتانا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دل میں نہیں اتارتے. ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ لا طمع لا جمع، اور خود بھی لا ہوتے ہیں. اللہ والے ہوتے ہیں ان کو بالکل لالچ تو ہوتا ہی نہیں اور جمع بھی نہیں کرتے اور اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں. لا اپنے آپ کو جب تک، جیسے ابھی آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا عزت کے ساتھ، اور اب اسی وقت جمعہ پورا ہو جائے اور کہیں کچرے کا ڈھیر ہو یا کوئی بھی ایسی پھٹی شٹی کچرا ہو اس میں آپ مجھے بٹھاؤ، اسی جگہ شرم نہیں یار پیروں ایسے نیچے بٹھاتے ہو. تو ولی جو ہوتا ہے اللہ کا دوست، اس کے لیے بھلے تخت پہ بٹھاؤ یا کچرے پہ، اس کے لیے یکساں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے، کچھ فرق نہیں ہوتا ہے. اپنے دل سے جو ہوتا ہے نا گھمنڈ، اپنی شان دکھانا، وہ ختم کر دیتے. ایک بات یاد آ گئی اس کے اوپر کہ ایک پیسے والا آدمی تھا، 15-20 سال کے قریب،
بہت دعائیں مانگی، اس کی اولاد نہیں ہو رہی. یہ بات کس پر یاد آئی کہ انہیں کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ بھلے تخت پہ بیٹھاؤ یا کچرے میں بیٹھاؤ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ بھی انہیں فرق نہیں پڑتا. انہیں اگر تم بڑے بڑے دسترخوان کے اوپر عزت کے ساتھ کھلاؤ یا کچرے کے ڈھیر کے اوپر، کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اپنی جو عزت ہے بالکل وہ ختم کر دیتے ہیں اپنی عزت. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جانور آتا ہے، اس سے بھی بدتر اپنے آپ کو اللہ کی بڑی سمجھتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے. ہم اگر کسی بزرگ کو کہیں یا اللہ والے کو ہمارا ایمان ختم ہو جائے، مگر وہ خود کو ایسا سمجھتے بڑا پیسے والا تھا اور اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا. 15 یا 20 سال کے قریب اس کی اولاد نہیں. رات کو رویا، سوچا مسجد میں جا کے دعائیں مانگ. اس کا دل چاہ رات کو 12-1 کے قریب ٹائم گیا، مسجد کے اندر گیا تو اس مسجد کے اندر ایک مستانہ، ایک پاگل دیوانہ مجذوب وہاں پر رکا ہوا تھا. سب فقیر سمجھ رہے تھے. وہاں گیا تو اس کے 3 ٹکڑے تھے، تینوں ٹکڑوں میں اللہ اللہ آ رہا تھا. جو ابدال ہوتے ہیں بہت سارے، ایک ورد کرتے ہیں تو اس کے 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر دوسرا ورد کرتے ہیں یا باسی تو واپس جڑ جاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ہم تو فقیر سمجھ کے بیٹھے گے تو لگا رہا ہے. بس فجر کے وقت میں سوچا کہ آپ دعا منگوا لیتے ہیں، اپنا کام تو ہو گیا. صبح گیا تو فقیر گئے. یاد رکھنا ایک بات پتہ چلی کہ اللہ والے وہ اپنے آپ کو کبھی ظاہر نہیں کرتے. جو سچا اللہ کا ولی ہوگا اپنی تعریف کبھی گوارا نہیں کرے گا، اور اگر لوگ اسے پہچان بھی لیں تو وہ چھپکے سے بھاگ جاتے ہیں، انہیں پسند نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو؟ جو خود کی تعریف کرے اور کتنی بھی عبادت ہو، ریاست ہو، اسے جنت میں جانے کی سرٹی بہت مشکل سے ملے گی، بہت مشکل سے. جب صبح گیا تو وہاں پر وہ فقیر ملا نہیں. پوچھا کہاں گیا؟ اس گاؤں میں. پیچھا کرتے کرتے وہ آدمی اس گاؤں میں جہاں پر ڈھول بج رہا ہے، تماشا، شادی چل رہی، وہاں پر وہ فقیر ایسی شکل والا نظر آیا. وہاں پر جب گیا تو باہر جو کچرا تھا اس میں چاول وغیرہ جو بھی پکایا تھا لوگوں نے پھینکا تھا، اور گاؤں کی جو پٹیل بڑے بڑے ٹھاٹ کے ساتھ ٹیبلوں کے اوپر کھانا کھا رہے تھے، اور وہ فقیر جو تھا اس میں سے دانہ چن چن کر کچرے کے اندر سے کھا رہا تھا. تو آیا، اس نے دیکھا کہ واہ مولا تیری شان ہے، تیرا جو بندہ ہے پیارا، جو اللہ کا ولی ہے، اس مقام پر فائز ہے. جب ذکر کرے تو 3 ٹکڑے ہو جائے، تینوں میں اللہ کا ذکر ہو، وہ کچرے میں کھا رہا ہے. اور جو دن کا ٹھکانہ نہیں عبادت کا، ریاضت کا، وہ پٹیل بڑے ٹھاٹ سے کھا رہے ہیں. اس کے پاس گیا اور کہا حضرت، تو اس نے دیکھا ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ دو، تیرا کام ہو جائے گا، جا یہاں سے. ٹھیک ہے. 9 مہینے کے بعد اس کی اولاد ہوئی. 15-20 سال. بتانا مقصد کیا ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں واقعی میں جو اس مقام پر پہنچ جائے تو ان کے لیے مسند ہوتا ہے. ممبر ہو بڑا سے بڑا، چھوٹی ہر شے ان کے لیے ایک ہوتی ہے. دل سے لا اپنی ذات کو ختم کر دیتے ہیں. تو قرآن شریف کے 28 میں نکل گیا آیت جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے التائبون. اللہ تعالیٰ ان کی نشانی بیان کرتا ہے کہ وہ توبائیں کرتے ہیں. ان کے دلوں کو وہ صاف کرنے کے لیے توبائیں. پہلی نشانی یہ بیان ہو رہی ہے کہ ولی تب تک نہیں بن سکتا جب تک توبہ نہ کر لے. سمجھ رہے ہو؟ توبہ کون سی؟ کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، کسی کو حیران کیا، یہ تو بڑی باتیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی افسوس کرتے ہیں. جب تک پورا صاف نہ ہو جائے. وہ تصوف جو ہے، تصوف اس میں بھی لکھا ہے کسی نے، تصوف سے تے سے توبہ، سواد سے صفائی، واو سے ولی، پھر فے سے پھر فلاح، پھر کامیاب. یہ تصوف جو لفظ ہے اس میں کہا ہے کہ پہلی چیز تو آتی ہے توبہ. اور ولایت ہم کھوٹتے رہتے ہیں، مگر پہلے تو توبہ ہی نہیں ہوتی. پہلے نہ
عبادت کا ٹھکانہ، نہ ریاضت کا ٹھکانہ، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی پیچھے پیچھ دیتی ہوئی اس کی برائی کہ فلاں ایسا، فلاں ایسا، ہمارے جیسے پیر، میں دوسرا گرام کیوں، میرے جیسے پیر، ارے فلاں جگہ گیا، اچھا ناشتہ بھی نہیں کروایا، ارے اتنا لمبا چکر لگایا، سنت بھی نہیں۔ لا طمع، جس کے اندر لالچ پایا جائے گا کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ ولی صفت سمجھ رہے ہو، اس میں کچھ عادتیں ہیں وہ مان سکتے ہو۔ التائبون، توبہ، اور توبہ بھی ایسی ان کی، ایسی توبہ کہ ولیوں کی تو شان ہی الگ ہے، ہم اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، جیسے بابا فرید جیسے، سرکار غوث اعظم دستگیر جیسے، ان کے والد صاحب جیسے۔ آپ نے سنے ہوں گے واقعات کہ صرف وہ سیب کھا لیا، واقعہ سنا ہوگا، صرف سیب کھایا ان کے والد صاحب نے، سرکار غوث اعظم دستگیر، کتنے سال تک؟ 11-12 سال تک، کہ مجھے گناہ معاف ہو جائے۔ اگر قیامت کے دن اس نے سوال کر لیا تو پھر ایسی لڑکی سے شرط کی، باپ کے مالک نے ایسی لڑکی شادی جس کے پاؤں، ہاتھ، کان سب ہر حساب سے معذور۔ یہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھ لو، جو چیز تیل کی ندی سے آ جائے اگر اس کو کوئی کھا لے تو قیامت کے دن کوئی سوال نہیں۔ جب شریعت کی پکڑ ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہو کہ جو چیز تیل سے آ جائے ارباز کہیں سے بھی، 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر سے، اس کا کوئی مالک رہا نہیں، کیونکہ مالک تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، ان کی توبائیں کیسی تھی، تو ایسے تھے تو ان کی اولاد سے پھر عبد القادر جیلانی کا جذبہ، سبحان اللہ، جس کے والدین ایسے ایسے ہوتے ہیں، جن کے والدین، جن کی خاندان کے اندر سمجھ لو کہ حلال کھایا ہے۔ پتہ ہے ایک بزرگ اللہ کے ولی تھے، یہ تو باتیں الگ کی باتیں ہیں، ایک اللہ کے ولی بزرگ تھے، ولی کامل تھے، ان کے بچے کو کچھ کہا تو اس کے بچے نے جو آتا ہے نا، تمہارے کیا بولتے ہیں ٹب، کیا بولتے ہیں ٹب، جو اس میں کیلا کے چھلکوں سے بنا رہتا ہے ٹب، وہ ٹب کیلا کے چھلکوں کو بنا تھا، اس نے اٹھا کے ایسے باپ کے سامنے ایسے دیا، تو ولی بزرگ تھے، اس کی ماں سے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میری عبادت، میری ریاضت، میری پرہیزگاری، اور تیری بھی اتنی پرہیزگاری ہے، میرا بچہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے یہ جو کیلا کا جو ٹب ہوتا ہے جو بنا ہوا، کیلا کا پتوں کا ہوتا ہے بنا ہوا، اس نے ہاتھ اٹھایا کیوں میرے سامنے؟ غصے میں آ کر کچھ نہ کچھ تیرے سے غلطی ہوئی، اس کی بیوی سے اللہ کے ولی کچھ نہ کچھ غلطی ہوئی نہیں ہوئی، بس میں پاک ہوں، صاف ہوں، نیک ہوں، پارسا ہوں، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ ہاں ایک بار یہ ٹب بیچنے والا، ایسے جو ہوتے ہیں چھلے، وہ بیچنے والا ایک نکلا تھا وہاں سے، آواز دی تو میں نے اس کو دیکھا صرف، اور دیکھا نظر سے، اس کی نظر اور میری نظر سامنے ملی، اتنی صرف وجہ کے حساب سے جو بچہ ہوا اتنا بے ادب ہے، اور وہی ٹب اٹھا کے ولی کامل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بتا رہا ہوں کہ جس کی پشت پاک ہو، جس کی مائیں پاک ہو، جس کا باپ پاک ہو، اور حلال رزق ہو، جس کی نظریں پاک ہو، اس سے پھر ولی کامل ہوں گے۔ ارے گہرے تو مت بنا دینا، ہاں واقعی میں دیکھو کہ ہاں پاک ہے، یہ سب چیزیں بہت ساری ہیں۔ اب تو وقت بھی ہو چکا، 2 بج گیا، انشاءاللہ مزید آج رات کوئی پروگرام ہے، وقت ملا تھوڑا سا بیان کروں گا کہ کون ہوتے ہیں اللہ والے، جن کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ انہیں کچھ نہیں ہوتا، مطلب نہ جمع کا ہوتا ہے، جمع بھی نہیں کرتے۔ ہم تو آج کل سب کچھ بھائی بولے ہوئے تو اسکورپیو لے کر آئے، مجھے بھی، میں بھی 1-2 جگہ اپنے مرید ہوں، پیر صاحب کیا ہے بولے اسکورپیو دلا دو اسکورپیو، نہیں میں نہیں کہتا ہوں ہر جگہ یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ زمانہ جو ہے اس میں ولی صفت موجود ہے، نیک پرہیزگار ہے، کسی کو سرٹی مت دے دینا کہ تمہارے پاس تو جاہل ہو، تو علم ہے نہیں، کون کس منزل پہ ہوتا ہے، اس میں شرطیں ہوتی ہیں۔ مولا کریم سب کا یہ ماہتائی عطا فرمائے، دین دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ آج رات کے پروگرام میں ضرور سب لوگوں کو آنا پڑے گا،